بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں KSE 100 کا ٹیکنیکل جائزہ لیتے ہیں کہ مارکیٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ شیئرز کا ٹیکنیکل انالیسس کروں گا جو کہ ہیں اینگرو، ایفرٹ اور EPCL۔ تو میرے ساتھ رہیے گا۔ دوستو، آج کی مارکیٹ 41,520 پر کلوز ہوئی اور 158 پوائنٹس مائنس کیے۔ آج کا لو 41,504 اور آج مارکیٹ نے 41,896 کا ہائی بنایا۔ ٹاپ پرفارمر میں TRG سر فہرست رہا۔ آج بھی TRG میں تیزی رہی لیکن 121 کے لیول پر اس کو ریزسٹنس کا سامنا رہا اور کلوز 18 روپے 34 پیسے پر ہوا۔ EPCL کو ایک بار پھر رگڑا دیا گیا اور TGL کے 2 روپے کے ڈیویڈنڈ اور 25% بونس کو کسی قابل نہ سمجھا گیا اور لوئر لاک ہو گیا۔ TPLP آج بھی البتہ پازیٹیو رہا۔ آج 96 کمپنیاں پازیٹیو اور 220 نیگیٹو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئیں۔ آج سب سے زیادہ پوائنٹس اینگرو نے ایڈ کیے، اس کے بعد TRG اور پاک ٹوبیکو، ہبکو، پول نے کچھ پوائنٹ دیے اور بینک الحبیب نے کچھ پوائنٹ دیے، سروی نے، ماڑی پیٹرولیم نے کچھ پوائنٹس دیے اور باقی تھوڑے تھوڑے پوائنٹ جو ہیں وہ فوجی سیمنٹ، ایبٹ، فاطمہ فرٹیلائزر، ایچکار، MCB وغیرہ کے تھے۔ اور ٹاپ نیگیٹو کنٹریبیوٹرز میں EPCL سب سے زیادہ، اس کے بعد HBL، ISL آج ایکس ہوا، اس کی وجہ سے وہ نیچے آ گیا، اور لک، MTL، MEBL، INL، PSO، ایفرٹ، BAFL، سال، یہ سارے نیگیٹو پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے۔ تو دوستو، ٹیکنیکل چارٹ کا اگر ہم جائزہ لیں KSE 100 کا، تو میں نے کل ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اس وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک بڑا ٹرینڈ ہے کہ جو کہ یہ بلو لائنز کو آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ایک بڑا ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ تقریباً 3 دسمبر 2021 سے لے کے اور 22 مارچ 2022 تک یہ کنٹینیو رہا۔ اس کے بعد یہاں سے اس نے بریک آؤٹ دیا اور یہ نیچے آیا اور ایک چھوٹا فارمیشن، ایک چھوٹی ٹرینڈ لائن کے حساب سے فارمیشن اس نے بنائی اور اس کو اس نے اوپر کی طرف بریک آؤٹ دیا، جس کا لیول جو صحیح بنتا تھا وہ یہ بنتا تھا، اس لیول پہ 44,781 کے قریب کا لیول بنتا تھا، لیکن یہ مارکیٹ وہاں تک نہ جا سکی اور اس جو بڑی ٹرینڈ لائن ہے اسی سے ریزسٹنس لیتے ہوئے یہ واپس آنی شروع ہو گئی۔ اب سیناریو یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی ٹرینڈ لائن چل رہی ہے، فارمیشن چل رہی ہے، اس کے حساب سے اس کو ریزسٹنس یہاں پہ بھی ملے گی، اس ٹرینڈ لائن کی بھی ملے گی، اور فیبوناچی کا جو 61% کا ریشو جہاں پہ بنتا ہے وہ 41,262 کا ہے، یہاں سے بھی اس کو سپورٹ ملے گی۔ تو زیادہ چانس یہ ہیں کہ یہاں سے مارکیٹ واپسی کر سکتی ہے اور اپ سائڈ کے لیے موو بنا سکتی ہے اپنی۔ فی الحال مارکیٹ جو ہے وہ فیبوناچی کا 0.51 کا جو لیول ہے وہ اس سے نیچے تھوڑی سی آ چکی ہے اور اس وقت 41,515 کے قریب ہے۔ تو اگر تو یہ مارکیٹ آتی ہے فیبوناچی کے گولڈن ریشو یعنی 61% پہ اور یہاں سے سپورٹ لے کے واپس جاتی ہے، تو پہلا تو اس کو ریزسٹنس جہاں پہ سامنا کرنا پڑے گا وہ اس ٹرینڈ لائن کا، جو کہ بڑا ٹرینڈ لائن، جو بڑی ٹرینڈ لائن چل رہی ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا، اور یہاں سے اگر ریزسٹ نہیں ہوتی اور بریک آؤٹ دے دیتی ہے تو الٹیمیٹلی اس کا ٹارگٹ جو ہے وہ یہ گرین لائن جو 44,826 کا لیول ہے، اس لیول تک بھی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس بلیک والی اور یہ بلو لائن کے اندر یہ جو فارمیشن بنی ہوئی ہے اس میں اگر انٹر ہو جاتی ہے تو اس کو بھی وہ کنٹینیو کر سکتی ہے اس حساب سے کہ یہاں پہ زگ زیگ بنانا شروع کر دے، اور یہ پھر اس کے بعد الٹیمیٹلی اس نے نیچے 38 اور اس کے بعد 37,000 کے لیولز کو بھی ٹچ کرنا ہوتا ہے پھر۔
تو یہ تو ہے مارکیٹ کا سیناریو. فی الحال گھبرانے کی ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے. جب تک مارکیٹ یہ فیبوناچی کے 61% کے لیول سے اوپر ہے اس وقت تک کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ اب یہ ہے کہ یہ جو ٹرینڈ لائن ہے اس کا جو سپورٹ بن رہی ہے 40,932 کے لیول پہ. اگر تو مارکیٹ کل بھی اس کو ٹچ کر لیتی ہے تو یہ 41,010 کا لیول بنے گا. اور لیکن اگر یہ تھوڑا سا اور ڈیلے کر کے جاتی ہے تو پھر یہ اور نیچے اس ٹرینڈ لائن کے حساب سے نیچے پھر چلتی جائے گی. تو یہ پھر نیچے کی طرف ہی اس کا رجحان ہو جائے گا. تو یہ سیناریو ہے. ابھی اگر یہاں سے باؤنس بیک کرنے کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ یہ گولڈن ریشو ہے, یہاں سے اوپر جانے کا چانس ہے. اور اسی کو آپ یہ جو گرین لائن آپ کو نظر آ رہی ہے اور 41,260 کا جو لیول ہے اس کو فی الحال آپ سٹاپ لاس کے طور پہ رکھیں. اگر یہاں سے مارکیٹ 1 آور کی کلوزنگ پہ کے حساب سے نیچے جاتی ہے تو پھر خطرہ ہو سکتا ہے, پھر یہ اگلے لیولز کو بھی ٹچ کر سکتی ہے. اور اس ٹرینڈ لائن کے اندر اگر آ گئی تو یہاں سے پھر موو کرتی ہوئی زگ زیگ کی صورت میں اور نیچے جا سکتی ہے. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں ای پی سی ایل کو کہ آج اس کو اچھا خاصا رگڑا ملا اور یہ مسلسل گرتا جا رہا ہے. اور ایک وقت تھا کہ یہ 100 کے قریب پہنچ گیا تھا, 91.80 کے قریب یہ آ گیا تھا. اور اس کے بعد سے یہ مسلسل ڈاؤن فال کا شکار ہے. ایک تو اس کی ریزن یہ ہے کہ جو پی وی سی کے مارجنز تھے جو کہ 1800 لیول تک 2000 لیول تک بھی پہنچ رہے تھے, اس وقت جو ہے وہ 1000 کے قریب آ گئے ہیں. اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ مزید کم نہیں ہوں گے, لیکن اس کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا آگے آنے والے کوارٹرز میں اس کی پروفیٹیبلٹی متاثر ہو سکتی ہے. اس کی وجہ سے یہ مسلسل نیچے آ رہا ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی کوئی سٹاک 30% سے زیادہ نیچے آتا ہے تو کوئی نہ کوئی فنڈامنٹلی اس میں پرابلمز ہوتی ہیں. تو اس کی بھی فنڈامنٹلی پرابلم یہی ہے کہ یہ اس کے مارجنز جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ نیچے آ رہا ہے. تو اس کو اگر انالیسز ہم کریں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک یہ فارمیشن بنی تھی اور یہ 22 جولائی 2022 سے لے کے اور 18 اگست 2022 تک یہ فارمیشن میں اسی طرح موومنٹ رہی مارکیٹ کی. اور اس کی پرائز کی ای پی سی ایل کی پرائز کی, تو یہ ایک ٹرینڈ اس کا بنا. اور اس کا جب اس نے بریک آؤٹ دیا تو اسی لیول کے حساب سے اس نے جانا تھا یہاں پہ 56 روپے 10 پیسے کے حساب سے اس نے نیچے گرنا تھا. لیکن یہ اس لیول تک گیا اور یہ 58 تک گیا, اور میری کیلکولیشن کے حساب سے تو اس کو 56 روپے 10 پیسے تک جانا تھا. لیکن اس کے بعد یہ یہاں سے پھر سے دوبارہ سے ایک نئی اس نے فارمیشن ڈیولپ کرنی شروع کی, اور جس کا آج اس نے بریک آؤٹ دے دیا ہے اور وہ نیچے کی طرف بریک آؤٹ ہے. اور اس کے لیول اگر ہم دیکھیں کہ اس فارمیشن کے حساب سے جو نیچے کس لیول تک اس کی پرائس جا سکتی ہے تو وہ یہ لیول ہے جو کہ ہے 52 روپے 8 پیسے کا. اس لیول تک ای پی سی ایل کے جانے کے چانسز ہیں. تو لیکن میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ چونکہ یہ ایک اچھی سپورٹ بھی ہوگی 52 روپے والی, اور یہ دیکھیں کہ اس میں کافی جگہ پہ یہ اسی پرائز پہ ریزسٹ بھی ہوا ہے اور یہاں سے اس نے سپورٹ بھی لی ہے. تو یہ ایک اہم اس کا ایریا بنتا ہے, ایک اچھا لیول بنتا ہے ایکومولیشن کے لیے. تو آپ اس وقت کرنٹ پرائز پہ کچھ ایکومولیشن آپ کر سکتے ہیں, کچھ اس کی بائنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کچھ باقی پیسے بچا کے تو 52 تک ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو مکمل آپ خریداری اس کی کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ اس سے زیادہ نیچے جانا اس کے لیے مشکل ہی ہوگا, کیونکہ اب آپ اگر پہلے دیکھیں ایک فارمیشن جیسے بن رہی تھی کہ ایک لوئر لو اس نے لگایا اور اس کے بعد کافی نیچے آ کے پھر ایک لوئر لو لگایا. تو لیکن اب جو ہے وہ لوئر لو اس کے نزدیک آتے جا رہے ہیں. تو یہ اس کا انڈیکیشن ہوتا ہے کہ
اب یہ اس کا ٹرینڈ جو ہے وہ ریورسل کی طرف جا سکتا ہے، لیکن تھوڑا سا اور یہ نیچے جائے گا اور اس کے بعد میکسیمم یہ جو ہے یہ اس لیول تک بھی آ سکتا ہے جو کہ 49 روپے 86 پیسے ہے، لیکن امید یہ کی جا رہی ہے کہ 52.08 روپیز کے حساب سے یہاں تک جو اس وقت تک کی کیلکولیشن بنتی ہے وہ اس حساب سے یہ یہاں تک نیچے گر سکتا ہے۔ اب اگر یہاں پہ یہ ایک فارمیشن نئی کوئی بنا لیتا ہے تو اس کے حساب سے پھر میں اپڈیٹ آپ کو کر دوں گا کہ اس کا ٹارگٹ نیچے یا اوپر کیا ہو سکتا ہے، تو آپ کو میں وہ بتاؤں گا جب اس کی انفارمیشن ایک نئی ڈیولپ ہوگی تو وہ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اب چلتے ہیں ایفرٹ کی طرف، تو ایفرٹ میں بھی ایک آل ٹائم ہائی اس کا جو لگا تھا وہ 102 روپے کا تھا، جو اس سال کا 28 اپریل 2022 کا اس کا ہائی تھا، اور اس کے بعد یہ جب نیچے آیا تو یہاں پہ ایک فارمیشن اس نے بنائی اور ایک ٹرینڈ ڈیولپ کیا۔ تو اس فارمیشن کے حساب سے اگر تو یہ اوپر جاتا تو یہ تقریباً یہ پھر سے اسی لیول کو ٹچ کرتا، لیکن یہاں پہ اس نے بریک ڈاؤن دیا اور نیچے اس کا لیول بنتا تھا 77 روپے اور 7 پیسے۔ اس لیول کے حساب سے جو یہ اس نے فارمیشن بنائی تھی، اس فارمیشن کے لیول کے حساب سے اس نے گرنا تھا 77 روپے 7 پیسے تک، اور یہ تقریباً اسی جگہ تک یہ نیچے گرا۔ اس کے بعد ایک پھر چھوٹی ایک فارمیشن اس نے ڈیولپ کی، اور جس کا بریک آؤٹ اس نے آج دیا، اور آج بلکہ اس نے 8 ستمبر کو اس کا بریک آؤٹ دے دیا تھا، اور اس کے بعد اب یہ ایک لحاظ سے سائیڈ ویز ہے، کبھی یہ نیچے کبھی اوپر، لیکن اس نے یہاں تک آنے کا اس کا چانس ہے کہ 76 روپے 76 پیسے تک یہ نیچے آ سکتا ہے۔